بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جگہ جگہ فرماتے ہیں، جگہ جگہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ ہی معبود ہے، اور وہ کیسا ہے؟ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک شروع ہوتا ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کو چلانے والا ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو آدمی کی پرورش کرے، آدمی کے لحاظ سے، اسی کنڈیشن کے اعتبار سے، بچہ ہے تو اس کو کیا چیز چاہیے، نوجوان ہے تو اس کو کیا چاہیے، بوڑھا ہے تو اس کی کیسی تربیت، جانور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، مکھی مچھر ہیں، ان کی کیا غذائیں ہیں، یہ کیسے جیئیں گے، یہ کیسے مریں گے، یہ سب رب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو قرآن شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے، اللہ تعالیٰ کی پہچان سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتے ہیں کہ رحمان اور رحیم ہیں، یعنی بہت مہربان، حد سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے تو ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی جو صفات کا اظہار فرمایا وہ رحمان اور رحیم سے، کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حالانکہ اللہ کی ایک صفت اور نام تو جبار بھی ہے، یعنی زبردست، قہار بھی ہے، غلبہ حاصل کرنے والا، عزیز بھی ہے، سب پر غالب، بہت ساری صفت ہے، منتقم بھی ہے، بدلہ لینے والا، محیی زندہ کرنے والا، ممیت موت دینے والا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا وہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے الطاف تو عام ہیں، شہیدی سب پر، یعنی اللہ کی مہربانیاں سب پر ہیں۔ تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، یعنی اگر تمہارے اندر قابلیت ہوتی اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کی تو کیا بات تھی، لیکن تم اللہ کی مہربانی کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا شعر: الا لا یجأرن اخو البلیہ فللرحمن الطاف خفیہ، کہ اے وہ مصیبت زدہ شخص پریشان نہ ہو، اللہ اور جو رحمان ہے اس کی بہت مہربانیاں ہیں، نہیں اس سے محروم آبی و خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، کوئی بھی محروم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن یہ کہ کوئی اللہ کے فضل کو نہ لینا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ جب اللہ اتنے مہربان رحم کرنے والے تو شیطان کیوں محروم ہے؟ شیطان پر بھی مہربانی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس کے جوابات یہ بھی ہیں کہ شیطان کہاں محروم ہے، شیطان نے جو دعا مانگی، جو اس نے پرستاؤ رکھے، اللہ نے سب پاس کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا بنی آدم کو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بہکاؤ، لیکن میرے جو بندے ہوں گے اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے کہا میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھو شیطان کی دعائیں جب قبول ہو سکتی ہیں تو ہم تو اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟
اس لیے کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت اور حوصلہ رکھنا چاہیے، اللہ پر نظر رکھنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کی مرضی ہے، وہ ضرور دے گا، اور نہ بھی دے تو بھی اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ کہ میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو کرے گا اس سے سوال نہیں ہوگا، تم جو کرو گے تم سے سوال ہوگا، کیونکہ تم بندے ہو، تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے. تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہمارا درست اور کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی خالق اور مالک نہیں. وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی ہمارا غم گسار ہے، وہی ہمارا مہربان ہے. اس کو ہم سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے دنیا میں. جس بندے کا عقیدہ جتنا اچھا ہوگا اتنا دنیا اور آخرت میں وہ خوشحال ہوگا. جس کا عقیدہ گڑبڑ ہوگا اتنا وہ پریشان حال ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ آشکارا درد و غم حلوا بود، گرچہ بادی گر کساں بلوا بود. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے سینے میں درد ہو رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت تو ایسی ہے ایسی. حضرت نے فرمایا کہ عاشقارا درد و غم حلوا بود. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کو اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہوتا ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ کے فیصلے میں جو کچھ آ گیا ہم اس پر راضی ہیں. گرچہ بادیگر کساں بلوا بود. جو دوسرے لوگ ہیں وہ واویلا کرتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ہم نے ساری کوشش کی، ہم نے ساری محنت کی، ہم نے رات بھر جو ہے پڑھائی کی، ہمارا ریزلٹ خراب کیوں ہو گیا، اور ہمارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. یہ سب دنیا بھر کا ٹینشن. دوسرے لوگ ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جن کا عقیدہ درست اور مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. اللہ ہی کی طرف اپنی شکایت پیش کرتے ہیں. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام بتائیے، اب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے. اب وہ روتے رہتے تھے اپنے بیٹے کی غم میں، جدائی میں. ان کی آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر. لیکن وہ اپنے بچوں کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے صبر جمیل. صبر جمیل، صبر جمیل کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو. سمجھ، ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، وہ صبر جمیل ہے. ورنہ خوب شکایت، پھر خوب واویلا، دنیا بھر کا تماشا، بعد میں ایک مہینے کے بعد کہتے ہیں صبر کر رہے ہیں. وہ تو بعد میں صبر کرنے کے علاوہ کریں گے کیا؟ اصل صبر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب مصیبت آئی تو صبر. اول مرحلہ میں جو صبر ہوتا ہے وہ صبر ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرمایا انہوں نے کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ میں اپنے غم، اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں. تو ہم سب کا دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو. عقیدہ اگر اچھا ہوا، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں کسی بات کے یقین کو جما لینا. دل میں کسی بات کے یقین کو جما لینے کا نام عقیدہ ہے. جیسے ہمارے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو ڈاؤٹ نہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، اللہ کی ذات میں بھی ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ کی صفات میں بھی ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے. صفات کا مطلب یہی کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا، زندگی موت، اولاد، عزت ذلت، الیکشن میں کامیابی ناکامی، یہ سب کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. جب آپ کا اس پر یقین ہوگا تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا. لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی اللہ ایک ہے،
لیکن وہ محتاج ہے کسی کا، کسی کے مشورے کا، یا کسی کی ذات کا، کسی کی بات کا، تو یہ کفر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جیسے میں نے بتایا، زندگی دینا، موت دینا، عزت دینا، ذلت دینا، اولاد دینا، نہ دینا، روزی میں برکت کا ہونا، روزی کا تنگ ہو جانا، کسٹمر کا آنا، کسٹمر کا نہ آنا، یہ سب کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں، کسی باپو اور ڈاکو کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک گھنا گھنا ہے ہم بہت خوش ہیں، جہاں منع ہوا وہاں باپو کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے 1 بجے رات میں، باپو ہمارا یہ مسئلہ ہے، کسٹمر نہیں آ رہے، پڑوسی نے باندھ دیا ہے، اور پڑوسی بہت دیکھتا رہتا ہے، یہاں اتنا دیکھتا ہے کہ اس کو چشمہ آ گیا، سمجھنا یہ بات دیکھ دیکھ کر۔ تو یہ آپ یعنی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اس پر تو آپ کا ایمان ہے۔ ویقدر، جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس پر ایمان کس کا ہوگا؟ اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں وہ بھی آزمائش، نہیں دیتے وہ بھی آزمائش۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کھیل تماشا ہے؟ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ آپ ایگزام ہال میں ہیں، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کچھ اگر دفتر میں ہے، وہ میدان محشر میں آپ کا جو کچھ بھی کارنامہ ہوگا وہ میدان محشر میں پیش کیا جائے گا۔ آپ ایگزام ہال میں ہیں، آپ امتحان گاہ میں ہیں، آپ سمجھیے کہ بارڈر پر تعینات ہیں اور ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت جو سپاہی محنت کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اس کو میڈل ملتا ہے۔ ایگزام ہال میں جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم خوب محنت کر کے ایمانداری کے ساتھ کوشچن پیپر حل کرتا ہے اس کو کامیابی کا تمغہ ملتا ہے، اس کا اچھا ریزلٹ آتا ہے، ایک گریڈ میں آتا ہے وہ، اور جو بیٹھا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے کہ یار یہ کیسے بڑھ رہا ہے، یہ کیسے لکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی ایگزام ہال میں چوری کر رہا تھا، یعنی نقل مار رہا تھا، اس کو ٹیچر نے دیکھ لیا تو اس کو پکڑ لیے، باہر کر دیے۔ اس نے کہا کہ ایک سوال تو میری کاپی میں ہے، بقیہ وہ جو میرے بازو میں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سریش سارا جواب اس کی کاپی میں ہے، نہیں بات، بقیہ سارا جواب سریش کی کاپی میں ہے، ایک جواب میری کاپی میں ہے۔ تو یہ بے وقوفی سے آپ آخرت میں اللہ کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے، صفات کے بارے میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ صفات کیا ہیں؟ جو اللہ کے 99 نام ہیں، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، غفار، قہار، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، جو صفتیں اللہ کی ہیں، محیی، ممیت، مذل، سمیع، بصیر، اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا، اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ زندگی دینے والا، یہ سب کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس کی نظر کسی اور پر نہیں ہے، صرف مجھ پر ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں آئے گی ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے، آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کسی کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، حاجت روا سمجھ رہے ہیں، مسجد میں آ کے اپنی پریشانی حل نہیں کر رہے ہیں، کسی قبر پر جا کر آپ اپنی پریشانی درج کرا رہے ہیں کہ ہمارا نام لکھ لو بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ابھی الیکشن ہونے والا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، ہونے والا بھی ہے نہ بھی ہو، تو ہمارا اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ذرا بابا جی سے پوچھو۔ تو پھر اللہ میاں کیا ہے، کس لیے ہیں؟ اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ آپ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، یہ تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، پچھلے ہفتے میں نے آیت پڑھ کے سنایا تھا، لیکن وہ بتوں کو بھی شریک رکھتے تھے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں،
یہ ہماری بگڑی بنا سکتے. لات، منات، عزا بتوں کے نام ہیں. 360 بت انہوں نے کعبہ شریف میں فٹ کر کے رکھے تھے کہ ہر روز نیا بت. یہ دے گا، یہ لక్ష్می ہے تو یہ مال دے گا، اور یہ علم دے گا، اور یہ عزت دے گا، یہ اولاد دے گا، یہ شادی کرائے گا. اس طریقے سے اگر آپ کا تصور ہے یا کسی کا تصور ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام کا معنی ہوتا ہے سپردن، پورا مکمل حوالے کر دینا. کس کے؟ اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسلام اور مسلمان ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹے سے کام ہرگز چلنے والا نہیں ہے. عقیدے کی اہمیت پر جو بات کرنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو جس طریقے سے ذات میں یکتا مانتے ہیں، صفات میں بھی یکتا مانے. وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. ابھی میں نے ایک بات ذکر کی کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ دنیا آخرت میں فری ٹینشن ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. وہ سمجھے گئے سب اللہ کی طرف سے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب؟ یہی مطلب ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے، برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے. میرا کچھ بھی نہیں کمال، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے رب نے مجھ کو سنبھال رکھا ہے. یہ تصور آئے گا پھر میرے بھائی، اور یہ ضروری ہے. جہاں آدمی نے سوچا کہ میرا کاروبار مجھے پالتا ہے، تو رب العالمین کا کیا مطلب ہوگا؟ کاروبار تو ایک ذریعہ ہے، اصل تو اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں. اللہ سب کچھ دیتے ہیں. وہ رزق کو تنگ بھی کرتے ہیں، وہ رزق کو کشادہ بھی کرتے ہیں، وہ حالات بھی لاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کیونکہ ہم ایگزام ہال میں ہیں، ہم جنت میں نہیں ہیں. جنت مرنے کے بعد. بات سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، یہاں تو آپ کو جھنجھوڑا جائے گا. رسول کو جھنجھوڑا گیا، رسول کے ماننے والوں کو جھنجھوڑا گیا. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو اتنا زلزلے میں ڈالا گیا. زلزلہ جب آتا ہے تو چیزیں ہلنے لگتی ہیں نا، تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کو، رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا ان کو جھنجھوڑا گیا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ ان کو آزمایا جائے گا. تو آزمائش میں کھڑا کون اترے گا؟ آزمائش میں قدم کس کے جمیں گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، بکے نہیں. ورنہ حدیث شریف میں یہ قیامت سے پہلے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اپنے ایمان کو بیچ دے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اور ہم اپنے بول کا جائزہ لیں اور اپنی اولاد کے بول کا جائزہ لیں. وہ کیا؟ ہمارے استاد حضرت مفتی توحید صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد مدرسہ شاہی مراد آباد، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ابا مسلم اپنے بچے کو بٹھا کے لے جا رہا ہے. ایک مندر پڑتا ہے راستے میں، تو بچہ اتر گیا اور گیا وہاں ماتھا ٹیک کر آیا. اور ابا نے پوچھا بیٹا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا یہاں پر ماتھا ٹیکنے سے نمبر اچھے آتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں یا الیکشن کی تیاری میں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں؟ الیکشن بے شک ضروری ہے، سیاست میں بے شک حصہ لو، یہ ہمارا حق ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، نہ کوئی منع کر سکتا ہے. لیکن آپ اپنے ایمان کو تیاگ دیں گے، آپ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے، آپ اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دھرم ذات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سارے دھرم برابر ہیں. میں 3 باتوں کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا اور دوسروں کو بتائیے گا. نمبر 1، غلط فہمی.
इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी का यकीन हो तो वो काफिर है, क्योंकि सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए कहा जाता है मेरे भाइयों कि कुरान पढ़िए और तर्जमे से पढ़िए, किसी आलिम दीन के पास पढ़िए, खुद मुफस्सिर मत बन जाओ, वरना खुद भी गुमराह होगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। बात समझते, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, खुद ही अगर वो प्रचारक बन जाएंगे तो फिर खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, टाइम नहीं उसकी डिटेल में। नंबर एक, जो ये कहता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, वो अगर उसका इस पर मतलब ये कहना ही गलत है, और अगर उसका ईमान हो ये तो फिर उसका ईमान ही नहीं रहा, क्योंकि कुरान ये कहता है कि सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम इंसानियत सिखाता है। अब मुझे ये बताओ, सवाल का जवाब दो, जो ये कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इसका उसूल ज़ाब्ता मुझे बता दें, बाइलाज बता दें, इसके क्या क्या हैं, और इसको किसने प्रेजेंट किया, किसने इसको पेश किया, कौन है इसका बानी, कौन है इसका फाउंडर? कुछ भी जवाब नहीं आपके पास, कुछ भी जवाब नहीं किसी के पास। इस्लाम सिखाता है कि पड़ोसियों के हुकूक, रास्ते के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, यही इंसानियत है। एक गलतफहमी क्लियर हुई, दूसरी गलतफहमी, सारे धर्म बराबर हैं, ये भी गलत है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है, सच्चा है, जिसको जो मानना है माने। हम किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने नहीं बैठे हैं, हम अपने धर्म के प्रचारक हैं, उसको बयान करेंगे और डंके की चोट पर बयान करेंगे, ये हमें राइट है हर एतबार से। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आज सियासत में और आप जो है कौम की सेवा में अपने ईमान के आपके लाले पड़े हुए हैं। आप अपने ईमान का जायजा लीजिए पहले, समझ में आई बात? लोग कुछ भी बोल रहे हैं, सब धर्म बराबर। ऐसा कैसे सब धर्म बराबर? सब धर्म बराबर हरगिज हरगिज नहीं है। कुरान क्या कहता है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन। लेकिन हम ये समझते हैं मुसलमान होने की हैसियत में कि इस्लाम दुनिया में सबसे अच्छा मज़हब है, इसकी जो तालीमात है ऐसी तालीमात कोई लाकर दिखा दे। प्यार प्यार की बात करने वाले सिर्फ प्यार करते हैं, गैरों की बीवियों से और बेटियों से बलात्कार करते हैं। ये बाबा और पाखंडियों के चक्कर में मत पड़िए, अगर इनकी हिस्ट्री निकाली जाए सारे सलाखों के पीछे होंगे, और कुछ हैं भी। तीसरी गलतफहमी जो मुसलमानों में है, सब फिरके बराबर, गलत। हदीस शरीफ सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। सहाबा इकराम ने पूछा, वो जन्नत में जाने वाला फिरका कौन सा है, उसकी अलामतें क्या हैं? हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा इकराम के तरीके पर होगा वो जन्नत में जाएगा, और जो उसके अलावा तरीके पर चलेगा वो जहन्नम में जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। इसका नाम है अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नत का मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जमात का मतलब सहाबा इकराम का तरीका। अब आप हुजूर तो ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी सही नहीं होंगे, गलत होंगे और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। और आप क्या कह रहे हैं? सारे फिरके बराबर। आपको लॉलीपॉप खाना है, शौक से खाइए, लेकिन इस्लाम की तालीमात के सिलसिले में गलत बयानी मत कीजिए। बात समझते हैं? बात समझते हैं? कितने लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। ये 3 गलत फहमियों को हमने क्लियर किया है, ये क्लियर हो जानी चाहिए। सियासत करना कोई गलत नहीं है। सियासत को बार बार मैं इसलिए ला रहा हूं कि आजकल सियासत को क्या समझा जा रहा है वो आप बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है उसमें। लेकिन मेरा मंशा और शरीयत का मकसद ये है कि सियासत खिदमत का नाम है, यानी आप लोगों की सेवा करो और उसमें धर्म जात को मत देखो, सबकी सेवा करो। हमारे नबी ने, सहाबा इकराम ने, अल्लाह के वलियों ने सबकी सेवाएं की, धर्म जात बिरादरी को नहीं देखा। बात समझते हैं? करना है तो ये सियासत करो, वरना अल्लाह अल्लाह करते रहो, कामयाब हो जाओगे।
اور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اسی سیاست کو کرنا ہے۔ کون سی؟ جو اللہ رسول کو پسند ہے۔ نہ یہ کہ آپ سیاست میں گئے اور آپ جو ہے ایسی ایسی باتیں کرنے لگے۔ اس بول سے ہی فیصلہ ہوگا کہ آپ مومن ہیں کہ کافر ہیں۔ اس بول سے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ بھجن پڑھ رہے ہیں۔ اس بول کے نتیجے میں ہی حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اس زبان کی وجہ سے۔ زبان کو کنٹرول، عقیدے کو کنٹرول میں رکھیے اور اس کو صحیح کیجئے۔ یہ دنیا ایگزام ہال ہے اور یہ صحیح کرنے کی جگہ ہے، بعد میں صحیح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ سجدہ میں الف لام میم سجدہ میں ہے، ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی برحق ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے قیامت کے دن ہم کو دنیا میں جانے دیجئے، ہم بہت نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز ہرگز نہیں، اب کوئی چانس نہیں ہے دنیا میں جانے کا۔ دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا تھا، عقل بھی دی تھی، دماغ بھی دیا تھا، لیکن تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، صحیح نہیں سوچا، بلکہ تم اپنے مفاد میں اور فائدے کے چکر میں پڑے رہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے نفع کے چکر میں پڑے رہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو تم نے بلا دیا تھا، تو آج تم کو بلا دیا جا رہا ہے، آج تم کو بلا دیا جائے گا۔ یہ سب قرآن میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقیدے کا مطلب سمجھیے۔ عقیدے کا معنی ہوتا ہے دل میں کسی بات کے یقین کا جمع ہونا، کسی بات جو ہمارے دل میں ہے وہ جمی ہو، ایک دم جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، پتھر کی چٹان ہوتی، اس طریقے سے وہ جم جائے، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ خیالات آ رہے جا رہے ہیں، وہ عقیدہ نہیں ہے۔ خیالات کا جم جانا اور اسی پر آدمی کا سب کچھ نربھر کرنا، وہی سوچتے رہنا، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ کون سا فرقہ نجات پائے گا، حضور نے اس کو بیان فرما دیا، اور اس کا نام کیا دیا؟ اہل السنت والجماعہ۔ وہ فرقہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ کامیاب ہوگا، باقی 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ سارے فرقے صحیح، کوئی کہتا ہے سارے مذہب صحیح، کوئی کہتا ہے انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے ٹکراؤ ہے اور آدمی کا یقین ہو تو پھر اس کا تو ایمان بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے عقیدہ درست ہوگا، اس کے بعد جو اعمال ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کس کے طرف سے؟ والقدر خیری وشری من اللہ تعالی۔ پچھلے ہفتے ایمان مفصل میں نے پڑھ کے سنایا تھا کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے، نفع ہو رہا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، نقصان ہو رہا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور آپ صحت مند ہیں تو اللہ کی نعمت ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہیں یہ بھی آزمائش ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے، وہ اللہ والے بیمار تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ بیمار ہیں، بہت تکلیف ہے ہمیں سن کر، ایسا ویسا۔ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ با مصیبت گرفتارم نہ در معصیت، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہ میں گرفتار نہیں ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں کسی گناہ میں تو نہیں پڑا ہوا ہوں۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوتا ہے، ان کی ہر بات میں آپ کو سکون محسوس ہوگا، اور جن کا عقیدہ صحیح نہیں، کبھی ادھر کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تو کبھی اس پتھر پہ، کبھی اس پتھر پہ، کبھی اس قبر پہ، کبھی امراوتی جا رہے ہیں، کبھی کہاں گجرات جا رہے ہیں، اور کبھی مہاراشٹر جا رہے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ کام ہوگا اللہ سے۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے در پہ اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ تو پروردگار کے سامنے تو جھک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ جو شعر گزرا وہ علامہ اقبال کا نہیں ہے، نام ان کا چپکا دیا گیا، یہ شعر علامہ اقبال کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو تجھے بھاری پڑ رہا ہے اللہ کے سامنے، 1000 سجدوں سے تجھے نجات دے دے گا۔ تو مالک کے سامنے تو مالک تجھے فرش سے عرش پہ اٹھا کر لے جائے گا، عزتوں سے نوازے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عقیدہ درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
عقیدہ یہ آنکڑے کی طرح ہے اور اعمال یہ شونیہ کی طرح ہیں، زیرو کی طرح ہیں۔ عقیدہ درست نہیں، اگر آنکڑے صحیح نہیں تو پھر کوئی شونیہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دیجیے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے، کلمے والی، شہادت والی، مدینے والی مقبول موت نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جن کے آپریشن وغیرہ ہونے ہیں یا ہوئے ہیں کامیابی عطا فرما، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، نعمت زندگانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، جو مقروض ہیں غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمیں ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کو مرنا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، غیبت سے، بہتان سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہونے والے الیکشن کو خیر و عافیت، امن و شانتی کا ذریعہ بنا۔ پیارے اللہ، آپس میں بھائی چارے کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے خلفشار، انتشار، فتنے، فساد سے ہماری پوری دنیا کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین، غزہ، ملک شام میں مسلمانوں کی، سوڈان میں، بھارت میں، جہاں کہیں، کشمیر میں، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انسانیت پر رحم فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ پیارے اللہ، ہر طرح کی نفرت سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہر طرح کی نفرت سے، یعنی جو فتنہ فساد کا ذریعہ، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ باقی کفریہ، شرکیہ کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں پیدا فرما۔ پیارے اللہ، ایمان مل جانے کے بعد کفر شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی اور ضلالت سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، آپ کا کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ پیارے اللہ، اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، کفریہ شرکیہ کاموں کی نفرت ایسی ہو جیسے آگ میں جلنے کی نفرت ہے۔ پیارے اللہ، ایسے ہمارے دلوں میں کفریہ شرکیہ کاموں کی نفرت، جگہوں کی نفرت دل میں پیدا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ایمان کی حقانیت ہم پر واضح فرما دیجیے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، جو بھی عقائد اسلام ہیں تمام کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دیجیے، جمع دیجیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ عقائد باطلہ سے ہماری حفاظت فرما، نظریات باطلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، اہل سنت والجماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے، اس سے جڑے رہنے اور وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، باطل دکھلائیے، باطل سمجھائیے، اہل باطل سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ سیاست کو خدمت کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار فرما، ہر طرح کی ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے حالات پر رحم فرما، ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک۔